خطبہ جمعہ پیش کر رہے ہیں جو حضور نے مسجد فضل لندن میں ارشاد فرمایا تھا. ملاحظہ کیجیے. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر وعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرہ آیات 186 اور 187 اور 187. یہ وہ آیات ہیں جن کی رمضان کے تعلق میں رمضان کے آغاز پہ بارہا تلاوت کی گئی ہے اور مضمون کو انہی کے حوالے سے بیان کیا گیا. آج پھر ایک ایسا جمعہ ہے جو رمضان سے متصل ہے، یعنی آج جمعہ ہے تو کل رمضان شروع ہوگا، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے حوالے سے میں خاص طور پر اس کے آخری حصے کے تعلق میں جماعت کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کا وعدہ رمضان کے تعلق میں بطور خاص فرمایا گیا، مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، سالہ کا تجھ سے سوال کریں، یعنی حضرت محمد رسول اللہ سے، فإنی قریب تو میں تو قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ بھی میری باتوں کا اس بات میں جواب دیا کریں. بعض دفعہ جو آغاز کی شرط ہے وہ بعد میں بیان کی جاتی ہے، نتیجے کو ملا دیا جاتا ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے سے لازم ملزوم کا تعلق ہے. میں تو جواب دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، مگر تم بھی تو جواب دیا کرو اگر اس جواب کے مستحق ہونا چاہتے ہو. یعنی جو تعلیمات میں نے عطا فرمائی ہیں ان پر عمل کرو، جو راہ میں نے دکھائی ہے اس پر چلو، تو پھر تم اس بات کے مستحق ٹھہرو گے کہ جب تم مجھے پکارو میں تمہیں بلاؤں، میں تمہیں جواب دوں. اور یہ تو میں کرتا ہوں اور ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، یعنی یہ مضمون ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی لفظ عباد میں اس مضمون کی چابی ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں ہیں جو پکارتے ہیں اور بظاہر مسلمان بھی ہیں اور بظاہر قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہیں، مگر ان کو خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا. تو عبادی فرمایا ہے جس کا بطور خاص یہاں یہ معنی ہے کہ میں ان کا جواب دیتا ہوں جو واقعتاً میرے بندے بن چکے ہوں اور غیر اللہ کا ہر طرح سے انکار کر چکے ہوں. میں ان بندوں کی بات کا جواب دیتا ہوں جو میری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور جب میں بلاتا ہوں وہ ہاں لبیک کہتے ہوئے اس کے حاضر ہو جایا کرتے ہیں. بس یہ آیت پہچان ہے ہماری عبادت کی، ہم عباد اللہ میں شمار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. بس اگر جماعت احمدیہ میں کثرت سے ایسے موجود ہیں جو عبادت کی اس شرط پر پورے اترنے والے ہیں، جن کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں، میں تمہارے جیسا تم میرے حضور حاضر رہتے ہو، تمہاری التجاؤں کو قبول کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. قریب کا مطلب یہی ہے کہ میں تو پاس ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں. اگر یہ سلوک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ عباد اللہ میں داخل ہیں، کیونکہ عباد اللہ کی یہ تعریف ہے جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں، حالانکہ ایمان لانا عباد کہلانے سے پہلے کا مضمون ہے، اسے سب سے آخر پر رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی بات کا جواب نہیں ملتا اس کا ایمان بھی سرسری سا اور محض نور کا ایمان ہے، سنا سنایا ایمان ہے. لیکن جس کو گھر سے جواب آ جائے
اس کا ایمان غیر معمولی ترقی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اندر کوئی ہے. اس فَلْيُؤْمِنُوا بِی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تم ایمان نہیں لاتے پھر بھی میرے عباد میں داخل ہو. مراد یہ ہے ایمان لاتے ہو، عباد میں داخل ہو، ایسے عباد میں داخل ہو کہ جن کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر اس مضمون میں یہ بات بنے گی، پہلے سے بڑھ کر میری باتوں پر لبیک کہا کرے اور میرے پر وہ ایمان لائیں جو ایمان حق کا ہے. ایسا ایمان ہے جیسے سورج چڑھ جائے تو اس پر کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی. تو جب میں جواب دوں تو تمہارے ایمان میں ترقی ہونی چاہیے اور پھر تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے جو اصل حقیقی دائمی ہدایت کا راستہ ہے. بس اس رمضان میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس آیت کے مصداق بنے اور واقعتاً خدا تعالیٰ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے عباد میں شمار کر لے اور اس کے نشانات ہم پر ظاہر فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس طرح قبول فرمائے جیسے کسی انسان کو بلایا جائے تو وہ جواب دیتا ہے تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی. اور پھر ہمارا ایمان اور رنگ میں آگے بڑھے اور پھر ہمیں ہدایت کی نئی نئی راہیں نصیب ہوں. یہ وہ دعائیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں اس رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے. یہ رمضان کئی پہلوؤں سے بابرکت ہے اور معلوم ہوتا ہے خاص نشان لے کر آنے والا رمضان ہے، کیونکہ آج رمضان کا پہلا دن اور مہینے کی تاریخ کے لحاظ سے 10ویں تاریخ اور جمعے کا دن ہے. یہ پہلا دن طلوع ہونے والا ہے یعنی رمضان کا، اور یہ وہ جمعہ ہے جو فرائیڈے the 10th ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی طور پر دکھایا تھا کہ بار بار جماعت کی تائید میں خوشخبریوں کا نشان ظاہر ہوا کرے گا. تو آج فرائیڈے the 10th رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ابھرا ہے اور اس پہلو سے مجھے اس کے غیر معمولی طور پر رمضان کے مبارک ہونے کے لحاظ سے کوئی بھی شک نہیں. مگر ایک اور مزید تائیدی بات یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے ربوہ سے ناظر صاحب اصلاح ارشاد نے لکھا کہ یہ مولوی لوگ ان سب باتوں کے متعلق جن کے متعلق آپ مباحلے میں حلفیہ انکار کر چکے ہیں کہ جماعت پر یہ جھوٹے الزامات ہیں، پھر دوبارہ شور ڈالنا شروع کر چکے ہیں اور جانتے بوجھتے کہ جماعت کی طرف سے اس پر لعنت اللہ علی الکاذبین کی دعا بار بار دہرائی گئی ہے، پھر بھی کوئی حیا نہیں کر رہا ہے. اور اب ایک وزیر کے بہانے جو احمدی ہے جو مہم شروع کی ہے اس میں ان اعتراضات کے سب کا نہیں تو بہتوں کا اعادہ کیا گیا ہے جن کے متعلق جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ نے اعلان کیا تھا، مباحلے کا چیلنج دیا تھا اور اس مباحلے کی صداقت کا نشان بن کر ضیاء الحق کو خدا تعالیٰ نے ایسا نیست و نابود کیا کہ اس کے وجود کا کوئی ذرہ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا. صرف ایک ڈینچر تھا جو مصنوعی تھا، جو اس مرنے والی کی پہچان تھی وہ مصنوعی دانت تھے، اس کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کا نشان تک نہیں ملا. وہاں کی خاک اکٹھی کر کے ایک جگہ بھر دی گئی اور اس خاک میں اس یہودی ایمبیسیڈر کی خاک بھی شامل تھی. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کس کی خاک کا پتلا بنایا گیا جسے ضیاء کہا جاتا ہے اب، اور جو نشان ہے وہ صرف مصنوعی دانت ہیں. اس کے متعلق ایک ذرہ بھی کسی کو شک نہیں. بس یہ نشان خدا نے بڑی شان سے ظاہر فرمایا اور یہ ظالم لوگ بازی نہیں آ رہے، اسی طرح مسلسل بہیائیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہی ظالمانہ تحریکات ہیں جو پہلے اٹھتی رہیں، جن کا رد کیا گیا، جن کے مؤثر مدلل جوابات دیے گئے. مگر جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھر. اس قوم سے حیا اٹھ گئی ہے، یہاں تک وہ دعوے پھر کرتے چلے جاتے ہیں کہ تمام دنیا کے علماء ان کو مرتد اور کافر دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں اور یہ تسلیم نہیں کرتے. تم لوگوں کے خلاف بھی تو
باقی سب مسلمان فرقوں کے یہی دعوی رہے ہیں، تو تم بھی تسلیم کر لو پھر، لیکن تم کر بھی لوگے تو ہم پھر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس بکواس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعتاً خدا کی توحید کے منکر ہو جائیں۔ ان الزامات کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کر دیں۔ ان الزامات کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کا ہمسر یا اس سے بڑھ کر سمجھنے لگ جائیں۔ تو جو کچھ تمہارے بس میں ہے کرو۔ پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں اور یہی بات دہراتا رہوں گا، جو کچھ کرنا ہے کرو۔ تو اپنے پیادے بڑھا لاؤ، اپنے سوار نکال لاؤ، چڑھا دو ہم پر اپنی دشمنی کی فوجیں، جس طرف سے آ سکتے ہو آؤ، لیکن ان باتوں سے احمدیت ٹل نہیں سکتی، کیونکہ احمدیت کے وجود ہے یہ، اور وہ ہے کلمہ توحید کی گواہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ابدیت کی گواہی، اور یہ گواہی کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور کوئی نہیں جو کبھی دنیا میں آپ کے شان کا ہمسر پیدا ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر آپ کی محبت سے اٹھا ہے، آپ کے عشق سے اٹھا ہے، آپ کی کامل غلامی سے اٹھا ہے، آپ پر فدا ہو جانے کے ساتھ اٹھا ہے وہ خمیر۔ تو ان باتوں سے تم ہمیں اپنی گندہ دہنی سے کیسے روک سکتے ہو؟ نہ روک سکتے ہو، نہ کبھی روک سکو گے۔ یہ حوالے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے، کیسی احمقانہ بات ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے آئے دن تم انکار کرتے پھرتے ہو۔ جب کوئی حوالہ ملتا ہے، اسی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آزادی ضمیر کا حق جو دیا ہے وہ تم کو نہیں مانتے۔ اس کی جہالت کی حد ہے۔ ایک قوم جب فیصلے کرتی ہے ان کی مرضی کے خلاف ہو تو کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے، ہم سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، ہم کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے، اور اس کے باوجود ہمارا حق ہے کہ ہمیں جج بھی بنائے جائیں، ہمیں وزیر بھی بنائے جائیں، ہمیں ہر عہدے کے لوگ چاہے اہل ہوں یا نہ ہوں وہ منتخب کر لیے جائیں۔ اور احمدیوں پر یہ الزام کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہے، اس لیے ان کو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کوئی ذمہ داری بھی سونپنی نہیں چاہیے۔ کون سی کانسٹیٹیوشن ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ خدا کی کانسٹیٹیوشن کے مقابل پر ساری دنیا کی کانسٹیٹیوشن بھی کچھ کہیں، ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو رد کر دیں گے۔ تمہاری کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ منوانا چاہتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ کوئی حیا کرو، تقدس محمد رسول اللہ کا اور اس کی حفاظت کے لیے تم کھڑے ہوئے، ایسے مکروہ لوگ جن کو نزدیک تقدس کا یہ تصور ہے کہ جب تک کوئی محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کرے گا ہم اسے سینے سے نہیں لگائیں گے، ہم ایسے سینے پہ تھوکتے بھی نہیں۔ کیسی خبیثانہ حرکت ہے، اور اسے یہ مولویت کا نام دے رہے ہیں کہ ہم مولانا ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں دین کا علم ہے، اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک احمدی کانسٹیٹیوشن کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس مہم کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت کسی احمدی کو پاکستان میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دھمکی جو ہمیشہ سے ازل سے انبیاء کے دشمن انبیاء کو ان کی جماعتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، بین ہی وہی دھمکی یہ ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں، اور اب آخر پر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو آخری الٹیمیٹم دیا حکومت کو کہ اگر احمدیوں نے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم نہ کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور کلمہ توحید کے انکار کے ذریعے کھلم کھلا اسلام سے باہر نہ نکالا تو ہم ان کو ملک سے باہر نکال دیں گے۔ بیوقوفی کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کے پردے پر آج تک اتنے بیوقوف لوگ پیدا نہیں ہوئے جتنے یہ جاہل علماء ہیں۔ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں نہ ماننے پر، ماننے پر نفرت کبھی نہیں پھیلائی گئی۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو انسانی تاریخ سے ثابت کرے کہ سزا اس بات پر دی جائے کہ تم ہماری تائید کیوں کرتے ہو؟ انکار کرنے پر، ہماری تائید نہ کرنے پر، اس دعوے پر بہت لوگوں نے سزائیں دی ہیں، وہ بھی ظالمانہ تھیں۔
مگر تائید کے جرم میں سزا. ہم تمہیں کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو، تم پھر بھی کہتے ہو اللہ ایک ہے. تو ہوتے کون ہو کہنے والے؟ تمہیں خدا مانے تو پھر تمہاری بات کو جواب دیں. ہم تو اس خدا کی بات کا جواب دیں گے جس نے کہا ہے کہ فاستجیبوا لی، جو ہماری بات کا جواب دیتا ہے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو ذلتوں کی مار بننے والے ہو، عبرت کا نشان بننے والے ہو، اور اس تقدیر کو تم ٹال نہیں سکتے کبھی. یہ میرا چیلنج ہے، اس کے ٹال کے دکھاؤ. اور اس رمضان کو اس پہلو سے ہم بھی فیصلہ کن بناتے ہیں، تم بھی فیصلہ کن بنا لو. جو جھوٹ اور بکواس جتنی بھی تم کر سکتے ہو کر رہے ہو، اور جتنی گندہ ذہنی مسیح علیہ السلام کے متعلق تم نے کی ہے اس دور میں، میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں کبھی کسی نبی کے خلاف، کبھی خدا کے کسی بندے کے خلاف اس قسم کی بکواس کبھی نہیں ہوئی. تو تم نے معاملات کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اور اس پہلو سے اللہ تمہیں مہلت بھی بہت دے رہا ہے، اور وہ دے چکا ہے. مگر تمہارے پکڑنے کے دن آئیں گے اور لازماً آئیں گے. یہ وہ تقدیر ہے جسے تم ٹال نہیں سکتے. میں آج اس جمعے میں اعلان کرتا ہوں کہ لازماً تم پر ذلتوں کی مار پڑنے والی ہے. اس تقدیر کو بدل کے دکھاؤ، تب میں اس بات کو قابل قبول سمجھوں گا کہ تم سے مزید گفتگو کی جائے کسی بات پر. اب یہ سلسلے گفتگو کٹ چکے ہیں. ان سب بے حیائیوں پر تم قائم ہو جن سے روکنے کے لیے تمہاری منتیں کی. تمہیں سمجھایا کہ بس کرو، کافی ہو گئی ہے، اپنے ساتھ ساری قوم کو تو برباد نہ کرو. اب وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جگہ جگہ سے کہ ملک ختم ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا. جو نگران حکومت آئی تھی وہ اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے بس میں تو بات ہی نہیں رہی. احتساب کیسا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ساری قوم کا یہ حال ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کی بے عزتی کر دی ہے، کہہ دیا ہے کہ سارے بددیانت ہیں. تو وہ ملک جس کی عزت جھوٹ سے وابستہ ہو جائے، یہ اعلان کرے کہ وزیر اعظم کے سارے دیانتدار ہیں، تو پھر مقابل کے سیاستدان ان کو معاف کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. پھر بدنام کرا دیا ہمیں. بدنام تو ہوئے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا اب تک کہ تمہارا نام کیا ہے دنیا میں. کیا تمہارا خیال ہے کہ اخباروں کے نمائندے یہ باتیں باہر پہنچا ہی نہیں رہے؟ جو قصے چلتے ہیں آئے دن، فلاں یہ کھا گیا، فلاں یہ کھا گیا، فلاں کا اتنا سونا پکڑا گیا، فلاں کی یہ گندگی پکڑی گئی، اور آئے دن پاکستان کے اخبار جس بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کردار ہے قوم کا. تم سمجھتے ہو کہ دنیا کو پتہ ہی کچھ نہیں، تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو بے شک. مگر اگر کوئی تم میں سے یہ بہادری کرے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں یہ قوم ایسی ہو چکی ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. کہ جھوٹ بولتا ہے، یا جھوٹ نہیں بھی کہ بولتا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گوئے چھپے بیٹھے تھے، ہمیں بدنام کر دیا. کون سی بات ہے جو دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ سب کچھ پتہ ہے. اس لیے خام خواہ کے جھگڑے لگا بیٹھے ہو. وہ بات جس نے بھی کہی ہے، وزیر اعظم نے کہی ہے، بالکل درست ہے کہ اب ہم کس کس کا احتساب کریں. اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے. جب ہم نے دیکھا، چھان بین کر کے دیکھنا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں میں تو اب بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مقررہ مدت کے اندر یہی فیصلہ کر سکوں کہ کس کو لسٹ میں رکھنا ہے، کس کو نکالنا. کہاں سے شروع کروں؟ چوٹی کے سیاستدانوں سے لے کر ان کے ادنا کارکنوں تک سارے بددیانت ہیں. چپراسی سے لے کر اوپر کے سب سے بالا افسر تک ساروں کو یہی حال ہے. تو انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا. ساری قوم ہے، اب قوم اپنا محاسبہ آپ ہی کرے، اب میں کیا کر سکتا ہوں مزید. ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتے، مگر یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس قوم کو ہلاک کس نے کیا ہے. ملا ہے جس نے اس قوم کو برباد کیا ہے. اور جب تک یہ زہر تمہاری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک تمہارے لیے زندگی کی بقا کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا.
زندگی باقی رکھنے کا. اس لیے اس زہر کو پہلے نکالو. ہر خرابی کا ذمہ دار یہ ملا ہے، اور یہ چڑھا ہوا ہے اس بنا پر کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ یہ کہے تم اسے سینے سے لگائے رکھتے ہو، اور اتنا ڈرا دیا ہے تمہیں کہ اگر احمدیت کے حق میں کوئی سچی بات تم کہو تو یہ تمہاری جان کھا جائے گا. اور اسی خوف کی وجہ سے ان کو رفعت مل رہی ہے، عظمت مل رہی ہے، جیسی بھی وہ رفعت اور عظمت ہو سکتی ہے. دراصل ذلت اور نکبت کا دوسرا نام ہے جو ان کی رفعتیں اور ان کی عظمتیں ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو خدا کی نظر میں یہ رفعت میں ذلت اور نکبت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس ملا کی جان توڑنی ہے تو اس سے احمدیت کو لقمہ چھین لو، پھر دیکھو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے. اس کے سوا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. سارے پاکستان میں ایک گلی کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہے. ہر موڑ پہ مسجدیں دکھائی دیں گی مگر مسجد کا ساتھی بھی دیانتدار نہیں بنا سکے. تو وزیر اعظم صاحب جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ساری قوم بددیانت ہو گئی ہے تو ملا کے گریبان پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ تم کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ تمہیں جو قیامت مچا رکھی ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت میں جانیں دے دیں گے، اس عصمت رسالت کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، تو اسلام تو ذبح کر بیٹھے ہو. کس گلی میں تمہارا اسلام دکھائی دے رہا ہے؟ ساری قوم بددیانت ہے، تم اور بھی کھا کھا کے موٹے ہوئے چلے جا رہے ہو، اور یہ تمہارے اسلام کی محبت ہے. اسلام کا پیچھا چھوڑو اور ملک کا پیچھا چھوڑو. اسی جو محضر نامہ پیش کیا گیا ہے ایک وزیر کے خلاف جد و جہد کا آغاز کرتے ہوئے، کہا کہ یہ پاکستان کے دشمن اور آغاز ہی سے دشمن ہے اور پاکستان بننے کے بعد بھی دشمن رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو پاکستان کو پلیدستان لکھا کرتے تھے، اور جب تک ان کا دخل نہیں ہوا پاکستان پاکستان ہی رہا ہے. اب پلیدستان بنا ہے. تو جو بدنامی کا موجب ہے اس کو پکڑتے نہیں، اور جو حق کا اقرار کرتا ہے اس کے خلاف بول اٹھتے ہو. وہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں وزیر اعظم پر، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پلیدستان بنا دیا گیا ہے، اور اس مولوی نے پلیدستان بنایا ہے جو قائد اعظم کے خلاف، پاکستان کے خلاف جد و جہد میں صف اول پہ تھا. اور احمدیت پر جھوٹا الزام کہ احمدیت پاکستان کے خلاف تھی. کشمیر کی جد و جہد میں بھی لکھا گیا کہ احمدی اپنا دامن بچا گئے، حالانکہ کشمیر کی جد و جہد کا آغاز ہی حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا ہے. اور ان کے اپنے کشمیری سچے رہنما لکھنے والے لکھ چکے ہیں کتابوں میں کہ اس آزادی کی مہم کی باغ ڈور مرزا محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد کے ہاتھ میں تھی. پہلی آزادی کی باغ دوڑ کی مہم کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں تھی؟ جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں. کس نے سپرد کی تھی؟ تمہارے چہیتے اقبال نے خود ریزولوشن پیش کیا. ساری تاریخ کو مسخ کر کے ہر بات کا جھوٹ بنا دیتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ بحثوں کا سوال ہی نہیں. جو اس نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، جسے حیا کوئی نہیں ہے، وہ بار بار بولتا ہے اور مسلسل بولتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ اب گفتگو کا کون سا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن ہاں، خدا کے حضور فریقین کو یہ التجا کرنی چاہیے کہ جو جھوٹ ہے اس پر لعنت ڈال. پہلے مباہلے سے یہ اس طرح گریز کر گئے تھے کہ کہتے تھے کہ مباہلے کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی. تو کہتا تھا مکے میں آؤ اور وہاں جا کر آمنے سامنے سارے اکٹھے ہوں. اب سارے عالم اسلام کیسے وہاں اکٹھا ہو جائے گا، اور ساری جماعت احمدیہ وہاں سے کیسے اکٹھے ہو جائے گی؟ کس کس کو تم لاؤ گے؟ کون سا تمہارا اتفاق ہے؟ فضول لغو باتیں. اور مکے کی سرزمین کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مبالوں کے لیے تو کبھی بھی ایسی کسی ایک سرزمین کا انتخاب نہیں ہوا. وہ جو مبالے کا چیلنج تھا وہ تو مدینے میں ہوا تھا. ویسے بھی مکے کے دور میں تو ہوا ہی نہیں تھا مبالہ. نہ ان کو اسلام کی تاریخ کا پتہ، نہ شرائط کا کوئی علم.
اصل بات ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت پڑے جھوٹوں پر۔ اس کے لیے کون سی سرزمین کی ضرورت ہے؟ بس اس جمعے پر میں ایک فیصلہ کن رمضان کی خاطر یہ کی توقع رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کو تاکید کرتا ہوں کہ اس رمضان کو خاص طور پر ان دعاؤں کے لیے وقف کر دیں کہ اے اللہ اب ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما کہ تو احکم الحاکمین ہے، تو سے بہتر کوئی فیصلہ فرمانے والا نہیں۔ اور چونکہ مبالغے کے نام سے ان کی جان نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ احمدی بھاگ رہے ہیں، بے وقوفی کی حد ہے۔ مبالغہ تو میں نے چیلنج دیا تھا، ہم کیسے بھاگ رہے ہیں؟ چیلنج میں نے دیا ہے اور بھاگ میں گیا ہوں، وہ تو سب جگہ مشترک پڑا ہوا ہے، اسی کے نام اسی چیلنج کی وجہ سے تم احمدیوں کو قید و بند کی صورتوں میں مبتلا کرتے رہے، شور ڈال دیا کہ انہوں نے ہمیں مبالغے کا چیلنج دے دیا، اور پھر کہتے ہو کہ بھاگ گئے۔ قبول کر لیتے، بھاگ کیسے سکتے تھے؟ ہم تو دے چکے تھے۔ جس کی ترکش سے تیر نکل چکا ہو وہ واپس کیسے لے سکتا ہے؟ اور پھر جب زیارے بھی خانے کی تو میں نے جمعے میں اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے رات رویا میں ایسی خبر دی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے عذاب کی چکی ہے وہ چل پڑی ہے، اور یہ شخص اگر اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کو اس کو میں عملاً ملک سے نکال باہر پھینکا ہے، روکنے کے باوجود نکل گیا، یہ مراد ہے اس کا، وہ کیا چیز، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں اس کی چیلنج کا جواب کیوں دوں؟ میں نے کہا اگر ان صاحب کی یہ سوچ ہے تو اس کا علاج یہ بتاتا ہوں کہ یہ آئندہ بدزبانیوں سے باز آ جائے اور احمدیت کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں ان کی سنجیدگی سے پیروی نہ کرے۔ اگر توبہ نہیں کرنی تو اتنا ہی کرے۔ یہ غالباً 1-2 جمعے پہلے میں نے اعلان کیا، چند جمعے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایسا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مباہلے کو عملاً تسلیم مباہلے کی زد سے بچ جائے گا، کیونکہ عملاً یہ اپنا سر خدا کے حضور خم کر دے گا کہ میری توبہ، میں اب ان باتوں میں مصر نہیں ہوں، ضد نہیں کرتا۔ اب تاریخیں تو مجھے یاد نہیں رہی، مگر یہ مجھے علم ہے قطعی طور پر کہ ضیاء کی ہلاکت سے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ اعلان اسی مسجد سے کیا تھا، جمعے میں کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے حالات نہیں بدلے اپنے، بلکہ شرارت میں بڑھتا چلا گیا۔ اس پر پھر وہ رات آئی جس میں مجھے خدا نے وہ چکی چلتی ہوئی بتائی، اور میں نے پھر صبح دوسرے دن جمعہ تھا، اس میں اعلان کیا کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اطلاع ملی ہے، یہ خبر مل گئی ہے، آخری فیصلہ کن کہ اب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب خدا کے عذاب کی چکی سے شخص بچ نہیں سکتا۔ اور اگلے جمعے سے پہلے اس طرح یہ ہلاک ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پہلا فرعون ایسا تھا جس کی لاش عبرت کے لیے محفوظ کر دی گئی تھی، یہ اس دور کا فرعون ایسا ہے جس کی خاک بھی نہیں بچی، صرف مصنوعی دانتوں سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور وہی عبرت کا نشان بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ان مولویوں کی پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی، اور یہ عجیب بات ہے، یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال ایک بہت غیر معمولی سال ہے۔ پچھلا سال بھی اس لحاظ سے غیر معمولی تھا کہ وہاں بھی پہلے سال بھی رمضان سے پہلے میں نے جماعت کو تحریک کی تھی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولوی کی ذلتوں کے اب سامان شروع کرے، اور اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسیقا، یہ دعا خصوصیت سے یاد رکھیں اور اس رمضان میں یہ دعائیں بطور خاص توجہ اور احراز سے کریں۔ اس کے بعد وہ واقعات رونما ہوئے جن کے بعد مولوی کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے، اور اگر وہ انقلاب نہ آتا جس انقلاب کے نتیجے میں حکومت دفع ہوئی، تو ان مولویوں کی تو بہت عجیب ارادے تھے، اور ان کا فوج میں ایسا اثر رسوخ ہو چکا تھا کہ فوجی انقلاب کے ذریعے یہ ملک پر قابض ہونا چاہتے تھے۔
اور چونکہ وہ ایک خاص ٹولہ تھا جو اب بھی وہی ٹولہ ہے جو آگے آ رہا ہے، اس لیے اگر وہ مولوی آ بھی جاتے تو دوسرے مولویوں نے اسے قبول نہیں کرنا تھا اور ملک کے عوام نے اسے قبول نہیں کرنا تھا. تو بہت بڑی تباہی سے اور خون خرابے سے جماعت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو ملک کے اصل محافظ اور ہمدرد تو ہم ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تم تو پورا زور لگا رہے ہو کہ ملک برباد ہو جائے. یہ احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں جو اس ملک کو بار بار بچانے میں کام آتی ہیں. تو اس پہلو سے اب کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک لیخ رام کو برباد کیا مگر یہ عقل والے لوگ نہیں ہیں. ایک فرعون تباہ ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے عبرت نہ پکڑی. تو اے خدا اب ان سب فرائین کا صف لپیٹ دے جو مسلسل تکبر میں اور جھوٹ میں پہلے سے بڑھ کر چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ظلم اور بے حیائی سے باز نہیں آ رہے ہیں. بس ہمارے لیے یہ سال یا اس سے اگلا سال یا ملا کر ان سب کو ایسا فیصلہ کن کر دے کہ یہ صدی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دشمن کی پوری ناکامی اور نامرادی کی صدی بن کر ڈوبے اور نئی صدی احمدیت کی نئی شان کا سورج لے کر ابھرے. یہ وہ دعائیں ہیں جو اس رمضان میں چاہتا ہوں کہ آپ بطور خاص کریں اور رمضان کے بعد بھی ہمیشہ ان دعاؤں کو اپنے پیش نظر رکھیں. لیخ رام کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ عجیب ہے ایک اور اتفاق کہ لیخ رام بھی 1897 میں ہی ہلاک ہو کر ایک عبرت کا نشان بنا تھا اور یہ 1897 ہے جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. 1997 ہے یعنی 97 کی تکرار ہے. 100 سال پہلے لیخ رام عبرت کا نشان بنا تھا اور آج 100 سال کے بعد میں پھر لیخ راموں کی ہلاکت کے لیے آپ کو دعا کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اور یہ کسی سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق نہیں ہوا. مولویوں کے متعلق بھی مجھے یاد دہانی ربا سے آئی ہے اور اس وقت میرے ذہن میں ہرگز کوئی مضمون نہیں تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے خطبے میں ان کا نام تک لوں. لیکن لیخ رام کے متعلق گزشتہ جمعے پہ افتخار ریاض صاحب نے جو سوال و جواب کی مجلس میں میری مدد کر رہے تھے انہوں نے پوچھا لیخ رام کے متعلق کہ 1897 آ گیا ہے 1997 آ گیا ہے جو 1897 کے نشان کی یاد دلاتا ہے. تو میں نے کہا میں اگلے جمعے پر اس کا تفصیلی جواب حوالے دیکھ کر دوں گا. لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس سوال و جواب کی مجلس کا موقع نہیں، یہ تو ساری دنیا کو یاد دلانے کی بات ہے کہ 1897 میں لیخ رام ایک حیرت انگیز عبرت کا نشان بنا ہے. اس کی ساری تعلیاں جھوٹی نکلی، حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری باتیں سچی نکلی. اس پہلو سے یہ سال ایک اور بھی نشان لے کر آیا ہے اور یہ ساری باتیں اکٹھی ہو کر اس سال کو غیر معمولی اہمیت دے رہی ہیں. اور مزید ایک آخری بات یہ کہ آتی دفعہ دفتر سے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ جو آپ نے پہلا مباہلے کا چیلنج دیا تھا وہ بھی فرائیڈے دی 10th کو دیا تھا اور آج بھی فرائیڈے دی 10th ہے. تو یہ عجیب بات ہے. یہ تمام امور وہ ہیں جو میری سوچ کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ یہ تقدیر الہی کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں. عام طور پر کہتے ہیں اتفاقات اکٹھے ہوئے، میں اتفاقات کا نام نہیں لے رہا. یہ ساری باتیں تقدیر الہی سے اکٹھی ہوئیں اور مجھے یاد دلانے کے لیے کوئی ربا سے خط آیا، کوئی یہاں سے بات پیدا ہوئی اور یہ کوئی گزشتہ جمعے کو سوال جواب کی مجلس میں بات اٹھ گئی. ان سب باتوں نے مل کر اور آتی دفعہ منیر جاوید صاحب کا یہ کہنا کہ آپ کو شاید یاد نہیں، وہ پہلا چیلنج بھی جمعے ہی کے دن تھا. مجھے اس بات پر اب کامل یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے غیر معمولی برکتوں کا رمضان بن کر چلے گا اور اس کی دعائیں انشاءاللہ اس صدی
کا احمدیت کے حق میں نیک انجام ظاہر کرنے میں بہت ہی غیر معمولی خدمت سر انجام دیں گی، یعنی دعائیں یہ خدمت کریں گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور آسمان سے جو تقدیر وہ ظاہر فرمائے گا احمدیت کی غلبے اور نصرت کی تقدیر ہوگی، اور جو وہ تقدیر ظاہر فرمائے گا احمدیوں کے دشمنوں کی ذلت اور نکبت اور ہلاکت کی تقدیر ہوگی۔ بس ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دعائیں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں فإنی قریب، کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا نشان بنائیں، اور حقیقت میں لیکرم کے نشان کا تعلق بھی قربت الہی کے ساتھ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ تو خدا سے دور ہے اور میں قریب ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تیری گستاخی مجھے کسی قیمت میں برداشت نہیں ہے۔ آپ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے بچے میرے سامنے ذبح کر دیے جائیں، میرے عزیز ترین لوگ، عزیز ترین اقربا اور پیارے میری آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیے جائیں، مگر محمد رسول اللہ کی شان کی خلاف گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے غلام کے لیے میرے دل میں وہی محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے۔ اور یہی میری ہمیشہ سے دعائیں رہی ہیں کہ جس طرح آپ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے دفاع میں اور آپ پر جھوٹے الزام لگانے والوں کے مقابل پر اپنی چھاتی آگے کی تھی، خدا مجھے بھی توفیق بخش میں مسیح موعود کے، آپ محمد رسول اللہ کے غلام کے آگے اپنی چھاتی آگے کر دوں، جو تیر برسے ہیں یہاں برسے محمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کا غضب نہ پہنچے۔ بس اس جذبے کے ساتھ میں یہ تحریک کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے دراصل یہ قربت کے نشان کی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہیں تو وہ اپنا وعدہ ہمارے حق میں ضرور پورا کرے گا، اگر یہ مخالف اللہ سے دور ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو ضرور لعنت کا نشانہ بنائے گا۔ یہ ایسا یقین ہے جو یقین کے آخری مقام تک پہنچا ہوا ہے، حق الیقین سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب میں لیکرام کے متعلق جو اس نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور کیسے وہ سلسلہ شروع ہوا مختصر یاد کرا دیتا ہوں، کیونکہ اب ایک سے نہیں، اب تو سینکڑوں لیکراموں سے ہمارا واسطہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو بذریعہ اشتہار لیکرام کو اطلاع دی کہ قضاء و قدر کے متعلق جناب الہی سے مجھے اطلاع ملی ہے، اور اگر تمہارے متعلق کہ تمہاری بدزبانی جو ہے یہ پکڑی جائے گی، اس لیے اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں وہ پیشگوئی کو شائع کروا دیتا ہوں۔ وہ اس پیشگوئی کے ظہور سے ڈرتے ہیں تو کسی کو اس پر مطلع نہ کیا جائے گا۔ یہ اجازت نہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اگر وہ اس پیشگوئی کے ظہور سے ڈرتے ہیں تو پھر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر ڈرتے نہیں بے باک ہیں تو پھر میں سب کو مطلع کروں گا۔ اس پر پنڈت لیکرام نے نہایت بے باکی سے ایک اشتہار کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایک پیشگوئی، جوابی پیشگوئی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لیکرام کے متعلق پیشگوئی شائع کی وہ 1886 میں نہیں بلکہ 1893 میں کی ہے۔ 1886 میں اس کو مطلع کیا، اس کو نصیحت کی کہ تم اس بدزبانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا بہت برا انجام دکھایا ہے۔ لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو پہلی پیشگوئی جو لیکرام کے متعلق جو عذاب کی اور نکیر کی پیشگوئی تھی وہ 20 فروری 1893 کو کی گئی ہے۔ 20 فروری کو پہلا اشتہار ہے جس میں اس کو تنبیہ کی گئی تھی، اور وہ 20 فروری 1886 تھی۔ جو پیشگوئی شائع ہوئی ہے 20 فروری 1893 کو شائع کی گئی، اس میں 6 سال کے اندر اس پر عذاب نازل ہونے کی خبر تھی۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1893 ہی کو اشتہار شائع فرمایا، جس میں رویا میں وہ شخص آپ کو دکھایا گیا، اس کا ذکر کرتے ہیں، جس کے خنجر سے لیکرام میں ہلاک ہونا ہے۔ پھر حضور اکرم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1893 میں برکات الدعا میں سر سید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دعا کے منکر ہو، میں دعا کا قائل ہوں، تو دعا کا آؤ اور میرے پاس آؤ، دعا کا نتیجہ دیکھ لو۔ فرماتے ہیں جس کے میری اس دعا کا نتیجہ دیکھ لے جس کے متعلق خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہے، یعنی لیکرام کے متعلق دعا۔ سر سید کو مخاطب کرتے ہوئے بھی لیکرام کے متعلق آپ نے اس دعا کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کرامت الصادقین میں، وہ بھی 1893 میں شائع ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو ایک یوم عید دیکھے گا اور وہ دن عید کے دن سے بالکل ملا ہوا ہوگا۔ یہ ایک اور علامت لیکرام کی ہلاکت کی، اس کے دن کی تعیین کی ہوئی۔ پھر 15 مارچ 1897 کو آپ نے ایک اشتہار شائع فرمایا، جبکہ یہ سارے واقعات ہو چکے تھے، مگر اس کا ذکر یہاں غلطی سے اس موقع پر آ گیا ہے، یہ میں بعد میں بات کروں گا۔ چونکہ بہت سا وقت گزر چکا ہے، اس لیے میں صرف مختصراً یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ لیکرام بھی مقابل پر مسلسل بدزبانی کرتا رہا اور آپ کی پیشگوئیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے جوابی پیشگوئی کرتا رہا۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف لیکرام سے مقابلے کے مقابل پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اس کی ہلاکت کی خبر نہیں دی، بلکہ اپنے بیٹے کے مبارک اور مسلح بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری بھی دی، اور یہ مقابلہ اس طرح شروع ہو کر ایک معین صورت اختیار کر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق پیشگوئیاں کی کہ وہ بڑی شہرت اور برکت والا ہوگا، غیر معمولی ذہین ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور وہ کام کرے گا قرآن کی خدمت میں۔ وہ ساری تفاصیل لیکرام نے پیش نظر رکھتے ہوئے جواباً خدا تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹا الہام یا جھوٹے الہامات منسوب کرتے ہوئے ایک پیشگوئی شائع کی، اور یہ جو جوابی پیشگوئی ہے، اس کا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے ساتھ جو مقابلہ ہے، یہ ایک چونکہ تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں پہلے اپنی جو کتاب ہے سوانح فضل عمر، اس لیے میں اس میں سے چند باتیں آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ 1886 میں آغاز ہوا ہے لیکرام سے مقابلے کا، اور پیشگوئی بھی 1886 میں ہوئی تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہامی الہام کو کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے وہ لکھتا ہے، رحمت کا نہیں زحمت کا کہا ہوگا۔ آپ تو ہر بات کو الٹی سمجھتے ہیں اور زے میں امتیاز نہیں رکھتے۔ پھر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے تیرے سفر کو، جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا یا مبارک کر دیا۔ لیکرام کہتا ہے خدا اس سفر کو نہایت منحوس بتلاتا ہے۔ آپ نے شاید لدھیانہ میں وہ کوئی خبیث کنجر کی سرائے میں جیل خانہ کے متصل فروکش ہونے کو مبارک سمجھا۔ اس قسم کے بدتمیز اور بدخلق اور بے حیا دشمن تھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ہر بات کا جواب دیا ہے اکیلے ہو کر۔ آج تو دفاتر کے دفاتر دنیا میں
ہزارہ احمدی دن رات میری تائید میں خدمت کرنے پر معمور ہوئے بیٹھے ہیں، اور میں حیرت سے مشیر شت اسلام کے اعلیٰ مقام کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح تنہا آپ نے تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کے سفر کو انجام تک پہنچایا۔ ناقابل یقین شخص تھا وہ۔ انسان کا تصور اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ اس بلندی کی تک دیکھ سکے جس کو محمد رسول اللہ نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کے قدموں سے حاصل کیا ہے۔ اندازہ کرو حضرت محمد مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کا وہ کتنا بلند تر تھا، جس کی خاک سے مسیح موعود کا خمیر گوندا گیا ہے، اس کا اپنا وجود کتنا عظیم شان ہوگا۔ تو میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور قربانیاں اور مسلسل انتھک محنت اور پھر ایسے سے بدتمیزوں سے برابر کا مقابلہ کرتے چلے جانا، ورنہ آج کل یہ لوگ بولتے ہیں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ ان کو منہ ہی لگاؤں، ان کی بات کا، ان کا نام لینا بھی طبیعت پر دوبر ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت مسیح صاحب نے دل پہ بڑے جبر کیے ہیں۔ سو قدرت اور رحمت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے میں نے قہر کا نشان دیا ہے، رحمت کا نشان تو صرف بننا کنجر کی سرائی تھی اور بس۔ یہ بےحیا ذلیل رذیل انسان جس کی زبان کا سب کچھ ماصل یہ ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، ٹکر لے رہا ہے محمد رسول اللہ کے غلام سے۔ آپ نے فرمایا اے مظفر تجھ پر سلام، یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اے منکر و مکار تجھ پر آرام، یہ اس کے خدا نے، یعنی اس کے مسلم خدا نے اس کو یہ الہام کیا جواباً۔ خدا نے کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں، اس کے جواب میں وہ کہتا ہے ہاں خدا نے کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں وہ موت کے پنجے سے نجات پاویں۔ کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں جلد مصنوعی کو فی النار کروں گا اور قبر سے نکال کر جہنم میں ڈالوں گا۔ پھر مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے ہوگا۔ اس پر لیکھ رام کی ہرزہ سرائی یہ ہے کہ خدا نے یہ فقرہ سن کر مسکرا کر فرمایا کہ تو اس فریب کو سمجھا؟ عرض کیا کہ میں تو 2 کوس کے فاصلے پر رہتا ہوں، مجھے کیا معلوم کیا واقعی لڑکا ہوگا۔ اس طرز پر اس نے ہر بات کی تصدیق کی، ہر بات کو تمسخر اور بدزبانی کی چٹکیوں اڑانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، کہتا خدا نے بتایا وہ نہایت غبی اور کودن ہوگا، وہ دل کا حلیم ہوگا، کہتا ہے خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا۔ فرمایا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ فرعون اس کے لیکھ رام کے خدا نے اس کے تصور کے خدا نے اسے بتایا کہ وہ علوم سوری و معنوی سے قطعی طور پر محروم کیا جائے گا۔ غرضے کے اس بکواس میں بڑھتے بڑھتے آخر اس نے یہ پیشگوئی کی کہ آپ کہتے ہیں 6 سال میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری یہ پیشگوئی ہے جو میرے خدا نے مجھے بتائی ہے کہ 3 سال میں تیرا اور تیری ذریت کا نشان قادیان سے مٹا دیا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے تو قادیان والوں کو خبر نہیں ہوگی کہ کون یہاں آیا تھا اور کون چلا گیا۔ بس اس رنگ میں یہ پیشگوئی اپنے آخری منطقی نقطہ عروج کو پہنچی ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی مدت کا انذار فرمایا، کیونکہ عین 3 سال تک وہ اپنی آنکھوں سے حضرت مسلم موعود کو پلتا پھولتا پھلتا ہوا دیکھنے کے لیے دیکھنا اس کے مقدمے میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے
وہ جو کہتا تھا کہ جو پیدا ہوگا، یہاں تک اس نے کہا جو پیدا ہوگا وہ کوئی لوتھڑا سا ہوگا اور وہ بھی چند دنوں کے اندر مر جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 6 سال کی ہلاکت کی پیشگوئی فرمائی ہے، ان معنوں میں بالکل بمحل تھی کہ 1893 میں حضرت مسیح موعود 4 سال کے ہو چکے تھے اور 1897 میں آپ 8 سال کے ہو چکے تھے، اور اس 3 سال کے عرصے میں 97 میں 4 سال کے عرصے میں یا 3.5 سال کے ہو گئے ہوں گے مزید، تو 7-8 سال کے درمیان کا بچہ کھیلتا دوڑتا پھرتا ہوا اس نے اس قادیان میں دیکھا اور سنا جس کے متعلق وہ کہتا تھا کہ 3 سال کے اندر اندر تیرا اور تیری ذریت کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے تو اس کی تفصیل یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عین عید کے ساتھ متصل دن کو ایک ایسا لڑکا جس کو خود اس نے اپنے گھر پناہ دی تھی اور وہ مسلمانوں میں سے آریہ بن کر اس کے گھر میں رہا، اس کی چھری سے وہ اسی طرح ہلاک کیا گیا جیسا کہ آپ نے پیشگوئی میں دیکھا تھا، رویا میں دیکھا تھا، اور اس کے منہ سے اسی طرح بچڑے کی سی آواز نکلی جو ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ریکارڈ کی کہ اس طرح اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، اور اس لڑکے کا نام و نشان نہیں ملا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ 3 منزلہ گھر کی چھت پر سے وہ چھلانگ لگا کر تو پہلی طرف جا نہیں سکتا تھا، جب اس کے خنجر گھونپنے پر اس کی چیخ نکلی ہے تو بیوی دوڑی اور اس نے شور مچا دیا، نیچے سارا بازار آریوں کا بازار تھا اور وہ سارا بازار منتظر تھا کہ دیکھیں کیا ہوا، کچھ دوڑے فوراً سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر دیکھنے کے لیے کون ہے، کس نے ظلم کیا، مگر اس کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ گھر دیوار کے پرلی طرف نہ دیوار کے اس طرف۔ یہ جب نشان پورا ہوا ہے تو عجیب ایک اور نشان اس کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اتنے بغض و عناد کے باوجود کسی آریہ کو پرچہ لکھوانے کی بھی توفیق نہیں ملی کہ یہ اس کا کارنامہ ہے یا اس کی سازش کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ تو مرزا صاحب نے آدمی بھیجا ہوگا ضرور۔ حضرت مسیح موعود نے اس کے مدلل جواب دیے، فرمایا کہ اگر میں نے آدمی بھیجا ہوتا تو تم وہ غائب کہاں ہو گیا، اس کو پکڑتے دکھاتے کہاں ہے وہ، کچھ تو پیش کرتے وہ کون شخص ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے دنیا سے اچانک، یعنی وجود کے طور پر وہ نظر ہی دکھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بغض و عناد کے باوجود کسی کو پرچہ لکھوانے کی توفیق ہی نہیں ملی، اور جنہوں نے اس کا اظہار کیا اس شک کا، ان کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ میری سازش سے ایسا ہوا ہے، تو میری طرف سے اعلان ہے کہ ان آریوں میں سے ایک بھی اگر ایسا شخص ہو جو خدا کی قسم کھا کر یہ کہے کہ مرزا صاحب کی سازش سے ایسا ہوا ہے، وہ آدمی ان کا ہی بھیجا ہوا تھا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ خود عبرت کا نشان بن کر ہلاک نہ ہو، تو مجھ سے وہی سلوک کیا جائے جو قاتل سے سلوک کیا جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے ہندوستان میں اتنی طاقتور ہندوؤں کی ایک شاخ جو آریہ سماج تھی، مقابل پر ایک آدمی کا بھی آگے نہ آنا، یہ ایک مزید ہیبت کا نشان ہے جو اس قوم کے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ بس ہمارا خدا وہی ہے جس نے پہلے فرعون کو ہلاک کیا اور دوسرے فرعون کو بھی ہلاک کیا۔ ہمارا خدا وہی ہے جو ہر لیکھ رام سے نپٹنا جانتا ہے، جس کے قہر کی چھری سے کسی لیکھ رام کا اندرونہ بچ نہیں سکتا۔ بس میں آپ سب کو ان دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ اشتہار جو میری طرف سے عالمگیر جماعت کی طرف سے ساری دنیا کے معاندین اور مکفرین اور مکذبین کو
دیا گیا تھا، یہ مباہلہ کا کھلا کھلا چیلنج ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ہر اس الزام کے جواب میں جو انہوں نے احمدیت پر لگایا، میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، تم بھی خدا کے نام پر قسم کھا کر یہ اعلان کرو کہ ہم سچے ہیں، یہی احمدی ہیں، یہی ان کا عقیدہ ہے، تو پھر دیکھو خدا تعالیٰ تم سے کیا سلوک کرتا ہے اور ہم سے کیا سلوک کرتا ہے۔ آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، 1888 میں یہ اعلان کیا گیا تھا، 1988 میں یہ اعلان کیا گیا تھا اور 1997 آ گیا ہے آج، تو 10واں سال لگ چکا ہے غالباً اس لحاظ سے، یا 10ویں سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ اعلان ہے جسے آج کے فرائیڈے the 10th پہ میں پھر دہراتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، مولویوں کو خوب پہنچایا گیا ہے۔ اب جو الزام انہوں نے شائع کیے ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ اعلان کر دیں سارے ملک میں کہ ہم مبالغہ تو نہیں کرتے لیکن لعنت ڈالتے ہیں، کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر لعنت ڈالے اور ہمیں برباد و رسوا کر دے۔ اگر مولویوں میں ہمت ہے تو اس چیلنج کو قبول کریں، پھر دیکھیں خدا ان سے کیا حشر کرتا ہے۔ خدا کرے کہ ان کو یہ جہالت کی ہمت نصیب ہو جائے کہ جب وہ کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر یہ جھوٹ بھی بولیں اب، اور خدا کی لعنت کو چیلنج کر کے پھر ان باتوں کا اعلان کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کو ظاہر و باہر کر دے گا، اور حیرت انگیز عبرت کے نشان ایک نہیں بلکہ بارہا اور کئی دکھائے گا۔ تو آپ دعائیں کریں، میں بھی دعائیں کرتا ہوں، اور ان کا بھی جو زور چلتا ہے وہ لگا لیں، دعائیں کریں، جو مرضی کریں، مگر جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دعائیں بھی کرو، سجدوں میں بھی اپنے سر رگڑو، تو تمہاری پیشانیاں رگڑی جائیں گی، تمہاری آنکھوں کے حلقے گل جائیں گے، روتے روتے تمہیں مخبوط الحواسی کے دورے پڑنے لگیں گے، مگر خدا کی قسم میں جیتا ہوں، میں جیتوں گا، اور خدا میری تائید فرمائے گا اور تمہاری تائید میں کوئی نشان ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر کا۔ بس اسی کے ساتھ میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے، منفی نشانات ان لوگوں کے خلاف ظاہر ہوں اور مثبت نشانات جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر